نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی منانا ہے، کیا یہ بدعت ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور اللہ کے کلام سے ثابت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ بہت شکریہ قبلہ شاہ جی، اتنے خوبصورت پینل کے ساتھ آپ نے آج موقع دیا مجھے۔ انتہائی اہم اور انتہائی یہ جو ہے ذہنوں کو آج کل جس نے کنفیوز کیا ہوا ہے وہ والا ٹاپک ہے جی بنیادی سوال جو ہے آپ کا، اس کے جواب کی طرف آتے ہوئے میں عرض کروں گا کہ ہمارے ہاں بدعت جو ہے یہ بول دیا جاتا ہے لفظ، لیکن اس کی جو گہرائی ہے یا اس کی جو اصل ڈیفینیشن ہے وہ ان کو شاید آتی نہیں ہے۔ میں آپ سے عرض کروں، پتہ نہیں یہ بات کرنی چاہیے کہ نہیں، اور ایک پروگرام میں ہم تھے ایک صاحب کے ساتھ، تو انہوں نے ایک فتویٰ بدعت کا لگا دیا، تو میں نے ان کو کہا کہ آپ بدعت کی تعریف کریں۔ ٹھیک ہے، بدعت کی تعریف وہ کرنے سے کترا رہے تھے، میں نے کہا نہیں آپ کریں۔ انہوں نے بدعت کی تعریف کی جو عمومی طور پر کی جاتی ہے کہ ہر وہ نیا کام دین میں ثواب سمجھ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری زمانہ حیات کے بعد جو کیا جائے وہ بدعت ہے۔ تو میں نے انہیں کہا کہ اس تعریف کے مطابق آپ مجھے یہ فرمائیں کہ آپ جو نصاب پڑھ کے عالم بنے ہیں، علامہ بنے ہیں، وہ نصاب کیا ہے؟ کیا وہ اس تعریف کے مطابق بدعت ہے یا نہیں ہے؟ اور کیا آپ نے اس بدعت کا ارتکاب کیا کہ نہیں جو تعریف آپ خود کر چکے ہیں؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر یہ تعریف جو یہ کی جاتی ہے ہمارے سادہ دوستوں کی طرف سے اسے مان لیا جائے تو پھر تو آپ ایک قدم آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں۔ بدعت جو ہے وہ نیا کام ہے جو شریعت کے اصولوں کے مخالف ہو، جو شریعت کے اصولوں کے مطابق ہوگا، وہ کام بھلے نیا ہو وہ بدعت نہیں کہلائے گا۔ ٹھیک ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو دین ہے یہ قیامت تک کے لیے ہے۔ اب آج 1447 ہجری میں ہم بیٹھے ہیں اور اسلام کو آئے ہوئے 1460 برس ہو چکے ہیں، مکی 13 سال ڈالے تھے۔ 1460 برس کے بعد بھی ہمارا دین تر و تازہ ہے، بے شک، اور یہ تر و تازگی اسی لیے ہے کہ ہمارے دین نے ہمیں کسی ایک دائرے کے اندر بند نہیں کر دیا۔ ہمارے دین نے ہمیں اصول دے دیے زندگی گزارنے کے، ان اصولوں کی روشنی میں ہم آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ مثال کے طور پر لباس کا اصول ہمیں اللہ کے قرآن نے دے دیا کہ لباس کیا ہے، فرمایا تمہاری زینت ہے، اور دوسرا تمہارے جسم کو، تمہارے ستر کو اس نے چھپانا ہے۔ اب ہر وہ لباس جو آپ کو زینت دے گا اور جو آپ کے ستر کو چھپائے گا وہ اسلامی لباس ہے۔ بے شک، اسی طرح مساجد کو دیکھ لیں، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے ظاہری زمانہ حیات میں کچی مساجد تھی، لیکن فی زمانہ جب ارتقاء کا عمل ہوا تو اب کوئی مسجد کچی آپ کو دیہاتوں میں بھی نہیں ملتی، شہر تو شہر رہے، پھر اعلیٰ قسم کا پتھر لگ رہا ہے، کارپیٹ بچ رہے ہیں، اے سی لگ رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں نئی ہیں اور نیکی سمجھ کے کی جا رہی، گناہ سمجھ کے نہیں کی جا رہی۔ قرآن کریم کے جو نسخے آج ہمارے پاس کتابی شکل میں موجود ہیں، پرنٹڈ شکل میں موجود ہیں، یہ سب نئی چیزیں ہیں۔ بخاری شریف، مسلم شریف، احادیث کی جتنی کتب ہیں یہ سب نئی چیزیں ہیں۔ کیا آپ ان کو بدعت کہہ کے مسجد، مدرسہ، یہ کتابیں، یہ سب کچھ ختم کر دیں گے؟ نہیں۔ میں یہاں پر ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا کہ دیکھیے آپ نے جس طرح حوالہ جات دیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا میلاد بیان ہوا، حضرت مریم کا، حضرت عیسیٰ کا، تو سید الانبیاء کا ہو جائے تو اس میں کیا ہے؟ نہیں، سید الانبیاء کا بھی ہوا نا۔ اچھا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو بات کر رہے ہیں، مبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، پھر اگر آپ آئے ربنا وابعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم، پھر اسی طرح آ گئے آپ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے تذکرے ہیں، ذکر ہے، چرچے ہیں، اور اتنے چرچے تھے شاہ جی، یہ قرآن کریم سے اگر آپ تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں، یعنی قرآن کریم کے نزول سے پہلے کے زمانے میں چلے جائیں، تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے چرچے تو زبور، تورات، انجیل میں اتنے ہو چکے تھے کہ اہل کتاب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا انتظار کر رہے تھے۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، بے شک، جب کافروں کے مقابلے پہ وہ آتے ہیں، مشرکوں کے مقابلے پہ آتے ہیں اہل کتاب، تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے دعا کرتے، تو ہمیں اصل مل گئی، بنیاد مل گئی۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پیر شریف کا روزہ رکھتے ہیں، آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہر پیر کا روزہ رکھتے ہیں، فرمایا فیہ ولدت، میں اس دن پیدا ہوا۔ روزہ رکھنے کی وجہ ہے میں اس دن پیدا ہوا، تو میلاد کی خوشی تو ثابت ہو چکی، لہٰذا یہ سوال ہی بے بنیاد ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پہ خوش ہونا یا خوشی منانا یہ کوئی بدعت ہے۔ بدعت بالکل نہیں ہے، اللہ کا قرآن جو ہے اس نے اس کے اصول کو بیان کر دیا اور احادیث نے اس کو واضح کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔